سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل ترین سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی استطاعت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری اور بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھنی کر کے رکھ دیتا ہے۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آزاد مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے فحش ویڈیو دیکھنا، گندے رسالے پڑھنا، نائٹ کلبوں میں جانا اور مساج کروانے کے بہانے جنسی تسکین حاصل کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سطح زمین پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جنت بھی اس سے پریشان ہوں گے اور اس کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا،
یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا میں مبتلا رہے، اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا نہیں چاہتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا یہ تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، پس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ زنا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت گلے پڑ گئی۔ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس نے کہا، اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی، اور اسی حال میں باہر آیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ لڑکی کے سامنے ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی۔ اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے ہوئے کپڑے نہر میں جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کیا، اور اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی ہے، لگتی ہے شاید نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا، حضرت بہت دھویا، کیا کروں؟ واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگا لی کہ سارا کمرہ مہک اٹھا۔ شاہ جی نے دوسرے بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ اے نوجوان، اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی تو تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔
دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی عریانیت کے دلدادہ بن چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق کو، کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی، آپ شیر خدا ہیں، رسول اکرم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ مجھے سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، حقیقتاً مجھے اللہ کے رسول نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تو پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ یاد رکھنا، ادب محبت کا پہلا قرینہ ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری حقیقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے اگر استعمال کر رہا ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں، اور اگر اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ سوچے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔